سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہیں بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھے شک اگر ہے پکار کے دیکھے ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے سب جبریل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے جبریل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے اس سے بھی امام تھا ہمارا پہلے آئے جو برائے دنیا میں علی آئے جو برائے سے دنیا میں علی اللہ نے اپنے گھر اتارا پہلے جبریل نے دیکھا تھا
اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی بیٹیاں زندان میں جب اسیر ہوئیں، علی کی بیٹیاں زندان میں جب اسیر ہوئیں، مصیبتیں گھر میں شاہ پر کثیر ہوئیں، رسول زادیاں حاکم کی دستگیر ہوئیں، غم حسین میں سیدانیاں فقیر ہوئیں، کئی دنوں سے میسر نابودانا تھا، کئی دنوں سے میسر اندھیری رات تھی، ٹوٹا سا قید خانہ تھا، علی کی بیٹیاں۔ سورہ فاتحہ۔ قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں، خواب بیڑیاں پہنے سے لانے سے تمرو حشر ہو جاتا ہے جب میرے باغ روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب میرے باغ روتے پیٹ کے چلاتے در و دیوار سے آتی ہے صدا، در و دیوار سے دلاسا کوئی دے
حضرت معبود کے قید خانے کی مصیبت جو دم گھٹتا کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک بغیر پڑتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک بغیر پڑتا ہے قاعدہ یہ ہے یتیم بترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں خاطرے کرتے ہیں رات انہیں پہنچاتے یہ تماچوں تماچے انہیں گلواتے یہ تماچوں تماچے انہیں گلواتے یہ ستم میرے شہنشاہ مدینہ کے لیے سیلیاں شمر کی اور لے سکینہ کے لیے سیلیاں شمر کی اور لے سکینہ کے خیالی آپ کی ہوتے کا جب ہے سہمی جاتی ہے کہ آ جائے ناشم رے ازلا رسن ظلم کے تنگے سے گھٹا جاتا ہے دم ننہا سے کرے باپ کا کیوں کر ماتا ننہا سے کرے باپ کا کیوں کر ماتا جب کرتی ہے تب عرش بھرے یا علی آپ کی بودی کا گلا چلتا ہے یا علی آپ کی بودی کا گلا چلتا ہے یا علی آئیے
کہ دلکشی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نانواسی رسول کی زینب اور حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب اور کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب اور حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمع
حسینیت کے چراغوں کی روشنی روشنی زینب پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سلام. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے تاکہ وہ حکم دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور اس آیت کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے طاغوت اور طغیان. آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جب سے ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے اسی وقت سے سلسلہ طغیان قائم ہو گیا. ہر ولی خدا کے مقابل پر جو بھی آیا وہ اس وقت کا طاغوت تھا. افراد بدلتے رہے مگر سلسلہ ایک ہی رہا، اور پروردگار عالم نے سختی سے حکم دیا کہ خبردار طاغوت کی پیروی نہ کرنا اور طاغوت کے قریب بھی نہ جانا. یہاں تک کہ اب یہ جملہ دیکھیے گا، یہاں تک کہ طاغوت اگر کوئی اچھی چیز بھی دے تو اس سے نہ لینا. طاغوت ممکن ہے کوئی اچھی بات کہے، نہ لینا، اگرچہ ہمیں دوسری جگہوں پر منع کیا گیا ہے کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. لیکن مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ پروردگار عالم نے حکم دے دیا خبردار طاغوت اگر کوئی اچھی بات بھی کہے تو وہ نہ لینا. اور اس پر میں چند ایک مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں.
مثلاً شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم کہیے لا الہ الا اللہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیطان. کس سے؟ جناب ابراہیم سے. ابراہیم کہیے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ سوچتا کہ اچھی بات کہہ رہا ہے، شاید بدل گیا ہو. لیکن یہ جناب ابراہیم تھے، دشمن شناس تھے. دشمن شناس تھے. دشمن جب دشمنی پر اتر آئے اور دشمنی پر اترنے کے بعد کوئی اچھی بات کہے تو وہ بھی دشمنی ہی میں کہتا ہے. تو جناب ابراہیم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر چونکہ تو کہہ رہا ہے لہٰذا نہیں کہوں گا. یہ وہی ہے کہ اگر طاغوت کوئی اچھی بات بھی کہے تو نہ لینا، کوئی اچھی چیز بھی دے رہا ہو تو نہ لینا. اب یہاں پر ممکن ہے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کوئی اچھی بات کہے تو لے لو، اچھی بات تو جہاں سے ملے لے لو. یہاں پر جب مسئلہ طاغوت آیا تو پروردگار عالم نے منع کر دیا. ایک دو مثالیں اور دوں گا کہ خبردار طاغوت سے نہ لینا. یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. آب زمزم، آب زمزم کیسا ہے؟ آپ کہیں گے پینے کے قابل ہے، پینے کے قابل ہے، شفا کے قابل ہے. آب زمزم شفا دیتا ہے. آب زمزم سے بہتر کون سا پانی ہے؟ لیکن اب معاف کیجئے گا مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہی آب زمزم کسی گندی جگہ سے آئے تو کیا آپ پینے پر راضی ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں. اگر کوئی کہے کہ آب زمزم ہے تو آپ کہیں گے ہوا کرے، یہ دیکھو آ کہاں سے رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہاں بھی ایسا ہی ہے، بات بہت اچھی ہے مگر یہ دیکھو کہہ کون رہا ہے. دشمن اور تمہیں مسجدیں بنا کر دے، دشمن تمہیں امام بارگاہ بنا کر دے. بات مسجد یا امام بارگاہ کی نہیں ہے، دیکھو دشمن بنا کے دے رہا ہے، دشمن بنا کر دے رہا ہے. اور دشمن جب کچھ بنا کر دے رہا ہے تو اس میں دشمنی نکال رہا ہے. اب آپ کہیں گے اتنی بڑی بات، جی ہاں، مسجد زرار، مسجد زرار. ایک بات کہنا چاہتا ہوں بس، پیغمبر نے مسجد زرار جو بظاہر مسجد ہے حکم دیا کہ اسے توڑ دو. یہاں تک تو آپ نے سنا ہے. یہی نہیں کہ توڑ دو، کیوں حکم دیا ہے پیغمبر نے کہ مسجد زرار توڑ دو؟ کیونکہ دشمن نے بنائی ہے. توجہ چاہتا ہوں. وقت کے طاغوت نے بنوائی ہے، لہذا توڑ دو. کیوں بنوائی ہے وقت کے طاغوت نے؟ کیونکہ مسجد زرار، اب یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، بزرگ دعا دے دے کافی ہے. مسجد زرار اس لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے. مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال رہی ہے. پیغمبر مومنین کو متحد کرنے آئے تھے، مسجد زرار تعمیر کی گئی تاکہ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے. پیغمبر نے حکم دیا کہ مسجد زرار کو توڑ دو، مسجد زرار کو توڑ دیا گیا. یہی نہیں، اگلے مرحلے پر، بڑی عجیب ہے یہ تاریخ، اگلے مرحلے پر پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد زرار توڑ کر یہاں پر کچرا ڈالو. توجہ چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، مسجد بنی تھی یہاں پر اور پیغمبر حکم دے رہے ہیں، پیغمبر کے حکم سے اس جگہ پر کچرا ڈالا گیا. یعنی ہر وہ جگہ جہاں سے مومنین کے تفرقے کی بات ہو، وہاں پر کچرا ڈالنا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے، چاہے وہ بظاہر مقدس ہو. تو بہرحال کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر طاغوت، ہر وہ شخص جو اللہ کے ولی کے مقابل پر آ جائے، وہ کوئی اچھی بات بھی دے تو نہ لینا. اور یہ ہمارے یہاں روایات میں منع کیا گیا ہے.
خاص طور پر، اب یہ میں بات بہت کھل کر نہیں پڑھ پاؤں گا، جو سمجھ جائیں وہ دوسروں کو بتائیں، جو نہ سمجھ پائیں، حتیٰ اگر طاغوت صحیح فیصلہ بھی کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ نہ ماننا یہ منع کیا گیا ہے روایات میں۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے، اور یہ اس جملے کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، اہل بیت یا اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ جو بھی حکومت ہے وہ طاغوت کی حکومت ہے، یا اہل بیت کی حکومت یا ہر وہ حکومت جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بنی ہے وہ اہل بیت کی حکومت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ طاغوت کی حکومت ہے، چاہے اسلام کے نام پر بنی ہو۔ تو ابھی اہل بیت کی حکومتیں کتنی ہیں؟ ایک، باقی سب طاغوت۔ اور اس نے آ کر پوچھ لیا، یہ ساری بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات بتانے کے لیے، اس نے کہہ دیا کہ مولا دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور اس حکومت کے قاضی نے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلہ بظاہر صحیح ہے۔ امام نے فرمایا خبردار فیصلہ نہ ماننا، خبردار فیصلہ نہ ماننا۔ اور پھر امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، اور یہ جا کر طاغوت سے حکم لے رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب لے کر آئیے نا حالات حاضرہ پر، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، یہ نوبل پرائز دے رہے ہیں، انہیں حکم دیا گیا تھا طاغوت کا انکار کریں، یہ اپنے فیصلے کروا رہے ہیں۔ طاغوت آپ کے فیصلے کرے گا، آپ کے فیصلے کرے گا۔ آیت الکرسی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب یہ کتنے عجیب جملے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ دو شرطیں ہیں۔ جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، پہلے طاغوت کا انکار کرے اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، طاغوت کے بارے میں آیت کا اگلا حصہ بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا، یہ مقدمہ باندھنا چاہتا ہوں۔ اتنے عجیب الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں طاغوت سے متعلق کہ لوگوں کو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہی لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے لوگوں کے لیے طاغوت کی نسبت استعمال کیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ عبادت طاغوت، انہوں نے طاغوت کی عبادت شروع کر دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہ کرے وہ صرف طاغوت کی عبادت کرے گا، وہ مانے یا نہ مانے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا وہ طاغوت کی عبادت کرے گا، کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، آیت الکرسی قرآن مجید کی بہترین آیت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ دو شرطیں ہیں، طاغوت کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، یعنی جب تک کوئی طاغوت کا انکار نہ کرے وہ اللہ پر ایمان رکھ نہیں سکتا، اللہ پر ایمان محقق ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے ہی یہ دونوں چیزیں آ گئیں اس نے فوراً اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا۔ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو کون تھامے گا؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، پھر وہ اللہ کی اس رسی کو تھامے گا کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔
दुनिया तोड़ने की कोशिश भी करे तो ये टूटने वाली नहीं है, शर्तें दो ही हैं। अब कहने दीजिए हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहनु अल उर्वतुल वुस्का, हम अल्लाह की वो मजबूत रस्सी हैं जिन्हें थाम लेने का हुक्म दिया गया था। अब कीजिए तर्जमा, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान रखे तो वो अली इब्न अबी तालिब तक पहुंचता है। अली इब्न अबी तालिब महवरे इत्तिहाद हैं, महवरे इत्तिहाद। मैं इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूं और अली इब्न अबी तालिब महवरे इत्तिहाद हैं। इत्तिहाद या अल्लाह पर होगा, अल्लाह की किताब पर होगा, अल्लाह के रसूलों पर होगा, खत्मे नबूवत पर होगा और अली इब्न अबी तालिब पर होगा। जो अली इब्न अबी तालिब को नहीं मानता, हमने उससे इत्तिहाद करना ही नहीं है, चूंकि वो इत्तिहाद के काबिल ही नहीं है। अगर कोई महवरे इत्तिहाद है तो बस अली इब्न अबी तालिब, उसके अलावा नो कॉम्प्रोमाइज मुमकिन ही नहीं है। और ये सब हमारे महाराजे के फतवा हैं, हमारे महाराजे की तालीमात हैं, अहले बैत की रिवायत से ली गई हैं। आगे बढ़िए, तागूत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। तागूत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? जब मैंने शुरू से कह रहा हूं, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात शुरू हुई, जब से हजरत आदम की बात शुरू हुई तागूत ने फौरन सर उठाया। कब से शुरू हुई बात? कि जब परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं अपने दोनों हाथों से किसी को बना रहा हूं, जब मैं बना लूं और फनफख्तु फीहि मिर रूही, अजीब जुमला है, मैं रुक नहीं पाऊंगा कि मैं अपने दोनों हाथों से बनाने के बाद, खल करने के बाद आदम का पुतला अपनी रूह, अजीब है ये जुमला कि अहले मारिफ के लिए कितनी सारी चीजें हैं। मैं अपनी रूह आदम के अंदर फूंक दूं तो सब सजदा करना। फिर क्या हुआ? सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस फौरन खड़ा हो गया, मैं सजदा नहीं करूंगा, और यहां से तागूत का सिलसिला शुरू हो गया। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। परवरदिगार आलम ने कहा कुरान मजीद में अबा वस्तकबरा, कैसी अजीब आयत है, उसने इनकार किया और इस्तिकबार किया। यानी जो भी तागूत होगा वो इस्तिकबार होगा। इस्तिकबार यानी बस मैं हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, हुक्म मेरा होगा, फरमान मेरा चलेगा, फौज मेरी होगी, मनाबे मेरे होंगे, रहोगे तुम जमीन मेरी होगी, सीखो तुम इल्म मेरा होगा। इसे कहते हैं इस्तिकबार, यानी बस मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और यहां से इस्तिकबार और तागूत का सिलसिला शुरू हो गया। परवरदिगार ने वहीं पर रोक दिया, खबरदार खबरदार इस्तिकबारियत ना फैलाना। और कुरान मजीद की आयत अस्तकबरता, तुमने इस्तिकबारियत दिखाई। अब मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं इस्तिकबार का, तुम्हें बड़ाई का एहसास हुआ। और इसके बाद अजीब आयत, अम कुंता मिनल आलीन, तुम्हें बड़ाई का एहसास हो गया। ए इब्लीस, तुम सजदा नहीं कर रहे, तुम्हें बड़ाई का एहसास हो गया, या तुम बड़ों में से थे। इसका माना यह थे कुछ बड़े थे जिन्हें हुक्म सजदा नहीं था। और परवरदिगार याद दिला रहा है कि मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया, सजदा क्यों नहीं कर रहा? आया तो उनमें से था जिन्हें हुक्म सजदा नहीं था। यानी कुछ थे जिन्हें परवरदिगार आलम ने हुक्म सजदा नहीं दिया था।
اور روایات نے بتایا وہ بڑے کون تھے. روایات نے یہ بھی بتا دیا وہ بڑے کون تھے. وہ بڑے بس 14 تھے جو تھے، مگر انہیں حکم سجدہ نہیں تھا. سب سجدہ کریں گے، یہ سجدہ نہیں کریں گے. تو کون ہے؟ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو ان کے مقابل پر آئے گا؟ توجہ چاہتا ہوں. میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا، تو بھول گیا اپنی حیثیت، تو ان کے مقابل پر آئے گا، تو ان کے سامنے کھڑا ہوگا. اور چونکہ تو ان کے مقابل پر آیا تو لہذا تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے جو بھی ان کے مقابل پر آ جائے اس سے اتحاد نہیں ہوگا، بارگاہ سے نکال دینا ہوگا. اور میں یہاں غلط فہمی دور کر دوں، ہر غلط فہمی کا شکار مقابلے پر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں. بات ان کی نہیں ہو رہی، یہ تو ہمارے اپنے ہیں. ہمارے مراجع کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. اور ہم کسی سے مرعوب ہو کر نہیں کہتے، ہم کسی سے ڈر کر کسی کو نہیں اپناتے، بلکہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات ہیں. وہ ان کا طریقہ تھا کہ مسجدیں بند کرتے تھے. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، چونکہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات یہی ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے. بات ان کی ہے جو اہل بیت کے مقابل پر آ جائے. جو بھی اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے وہ ہمارا نہیں ہے. اور کون بیٹھا ہے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ، اور اہل بیت کا دشمن کون ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ بات کروں گا. بہرحال جیسے ہی حضرت آدم کی بات شروع ہوئی، استکباریت شروع ہو گئی اور طاغوت اور طغیان کی بنیاد رکھ دی گئی. آگے بڑھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا. کیسے بھیجا؟ کیوں بھیجا گیا؟ کس جنت میں تھے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ تو واپس نہیں آتا. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جا چکے ہیں. یہ ہے نا ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. تو آدم تو جنت میں تھے. جب جنت میں تھے تو پروردگار عالم نے نکالا کیوں؟ جنت میں جب کوئی چلا گیا تو باہر نہیں نکالا جا سکتا. لیکن اس کے جوابات موجود ہیں. بہرحال لکھا گیا، قرآن مجید کی آیت ہے اور پھر تفاسیر میں لکھا گیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. جناب آدم زمین پر آئے اور جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی پنجتن کے صدقے. اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی نسل بڑھی، حابیل اور قابیل. اب تک طاغوت جن تھا، اب طغیان انسانوں میں آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. اب تک طغیان جنات میں تھا، اب طغیان جنات سے نکل کر انسانوں میں آئے گا. میں جلدی ایک مختصر سی تاریخ پڑھ کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اب طغیان انسانوں میں آئے گا. کیا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا جانشین بنا دیا. اب کیسی عجیب تاریخ ہے. یہ جملہ میں کہیں اور کہہ چکا ہوں، یہاں کہہ رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ تاریخ کبھی بھی تکرار نہیں ہوتی. بے عین ہی تاریخ کبھی بھی تکرار نہیں ہوگی، مگر تاریخ کے گوشے ضرور تکرار ہوتے ہیں. تاریخ اس لیے نہیں لکھی جاتی کہ بس ہم نے لکھ دیا، پڑھنے کے بعد ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے. نہیں، تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ماضی کی بات حال میں پڑھ کر مستقبل میں عبرت حاصل کریں. تاریخ لکھنے کا فلسفہ یہی ہے. تو تاریخ نے لکھ دیا اور پھر اس کا ایک گوشہ تکرار ہوا. بعد میں کئی 100 سالوں بعد ایک گوشہ تکرار ہوا. وہ تکرار کیسے ہوا میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. ہوا کیا کہ جناب آدم علیہ السلام کے یہ دو جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جناب آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ کے حکم پر حابیل کو اپنا جانشین بنا دیا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ قابیل بڑے تھے. قابیل اس بات پر الجھ گئے کہ بڑا تو میں تھا،
جانشین تو مجھے ہونا چاہیے تھا. اور یہاں پر اختلاف شروع ہو گیا. دیکھا آپ نے تاریخ میں جو ہوا وہ پھر تکرار ہوا, اور کہنے والے نے کہہ دیا بڑا تو میں تھا. بڑا تو میں تھا, جانشین تو مجھے ہونا چاہیے تھا. عجیب عجیب. یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر چاہیے تو یہ حصہ کاٹ دیجیے گا. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو ان کے والد کے پاس کوئی گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مبارک ہو, مبارک ہو, بیٹے کو ذمہ داری ملی ہے. کہا میرے بیٹے کو؟ میرا بیٹا تو اسے کیوں ملی؟ کہ اس لیے کہ وہ بڑا تھا. کہ اس سے بڑا تو میں تھا. اگر بڑے ہونے پر بات ہو رہی ہے تو اس سے بڑا تو میں تھا. تو قابیل اس بات پر لڑ گیا کہ بڑا میں تھا, ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی. تو پھر پروردگار عالم نے انہیں بتانے کے لیے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس میں صلاحیت ہے کس میں نہیں ہے, آواز سے قربانی دو, قربانی دو. دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی, اور قرآن مجید نے کہا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور اگلے کی قربانی کو رد کر دیا. کیوں؟ ان اللہ یتقبل من المتقین. اللہ تو بس متقین سے قبول کرتا ہے. تم کتنی بھی بڑی قربانی دو, اللہ قبول اسی سے کرے گا جو متقی ہوگا. چونکہ اللہ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچے گا, تمہارا خون نہیں پہنچے گا, ہڈیاں نہیں پہنچیں گی, تمہارے دل کا تقویٰ پہنچے گا. تو اللہ تو بس متقین سے قبول کرتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اور پھر انسانیت میں پہلی بار قابیل نے بے عنوان طاغوت حابیل کے مقابل پر آ کر طغیان کا سلسلہ شروع کر دیا. اور اس کے بعد عجیب, آگے بڑھیے, جب ان دونوں میں اور مزید نزاع آگے بڑھا تو اس نے کہا, اب قرآن مجید کی زبان ہے, میں یہ بات مختلف جگہوں پہ کہتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں جو تاریخ کی کتاب ہو. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اگر آپ پڑھیے ایسا لگتا ہے آج ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, آج بات ہو رہی ہے. آپ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے لے آئیے, ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والے نے کچھ لکھ دیا, کچھ لکھ دیا, بات تمام ہو گئی. آج ہم اس کے تجربات پڑھ رہے ہیں, تجربات پڑھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں, آئندہ تاکہ ہم سیکھیں, عمل کریں اس پر. لیکن قرآن مجید پڑھ کر کبھی ایسا نہیں لگتا کہ لکھنے والے نے اپنے تجربات لکھے ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے کوئی ہے جو ابھی ہم سے بات کر رہا ہے. جملہ بدل دوں, بات اور واضح ہو جائے گی. ایسا نہیں لگتا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. ایسا لگتا ہے قرآن آج ہمارے لیے نازل ہوا ہے. ایسا لگتا ہے قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. یہ بات بھی بس افسانہ رہ جاتی. ڈیلیگیشن آ رہے تھے, آیتیں بدلی جا رہی تھی, ہر آیت پر یہ لگتا تھا کہ آیت انہی کے لیے اتری ہے. ہر آیت پہ لگتا تھا آیت ان کے لیے اتری ہے, وہ آیت ان کے لیے اتری ہے. کیوں؟ قرآن مجید کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے اور آج کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے, آج کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے. بہرحال تو اس نے کہا کہ اب قرآن مجید کیا ہے, جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید کیا, اگر آپ آیات پڑھیں ایسا لگتا ہے آج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب دونوں میں نزاع بڑھا تو اس نے کہا قابیل نے لاقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ یہ دھمکی کہاں سے چلی؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. مگر اللہ والے پیچھے تھوڑی ہٹتے ہیں. کل قابیل دھمکی دے رہا تھا, آج قابیل والے دھمکی دے رہے ہیں. سلسلہ وہی ہے, چہرے بدلے ہیں. دھمکیوں سے نہ گھبرانا, قربانیاں دیتے رہنا,
قبول ہونے کی دعا کرتے رہنا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب بھی بات نہیں بنی اور اس نے قتل کر دیا. قتل تو کر دیا. اب تاریخ کہہ رہی ہے قتل کرنے کے بعد حابیل کا جنازہ اٹھائے پھر رہا ہے. قتل تو کر دیا, اب چھپائے کہاں؟ چھپانا نہیں آتا. بس ایک جملہ کہنے دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے, میرے ہر جملے کو حالات حاضرہ کے حساب سے لیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل ہمیشہ چھپانا چاہتا ہے. قاتل چھپانا چاہتا ہے. شہید کر کے بھی برداشت نہیں ہو رہا. ایسا لگتا ہے شہید خامنئی زندہ خامنئی سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ قتل تو کر دیا, چھپائے کیسے؟ اللہ کی سنت یہ ہے مظلوم کا تذکرہ چھپائے چھپ نہیں سکتا. تم لاشا لے کر گھومو تاکہ سب کو معلوم چلے قاتل والے کون ہیں, مقتول والے کون ہیں. یہ تابوت نہیں اٹھائے جا رہے, اعلان ہو رہا ہے ہم مظلوم والے ہیں, تم ظلم والے ہو. جسے اس تابوت سے حیرانی ہے وہ ظالم ہے, ہم مظلوم والے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جسے اس علم, اس تابوت, ان سے حیرانی ہو رہی ہے, کب تک اٹھائیے گا؟ آپ کو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ وہاں سے ہے, لہذا آپ چھپا دینا چاہتے ہیں. ہم مظلوم والے ہیں, ہم لے کر چلیں گے, ہم مظلوم کا تذکرہ کرتے رہیں گے. بہرحال یہ سنتیں, یہ طریقے تاریخی اور بہت پرانے طریقے ہیں. استکبار کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر ایک کے بعد ایک استکبار آتا رہا ہمارے پاس. بس شاید کل کا دن بچا ہے, اپنی گفتگو کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. اس کے بعد ایک سلسلہ آتا رہا اور استکبار بھی آگے بڑھتا رہا, طغیان بھی آگے بڑھتا رہا, اللہ کے اولیاء بھی آگے بڑھتے رہے. یہاں تک کہ اب میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر ایک اگلے مرحلے پر آ رہا ہوں. یہاں تک کہ ایک شخص ہے, اس نے طغیان کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ جو بھی میرے مقابل پر آئے گا سب کو قتل کر دوں گا, مگر جو اللہ کی ولایت کا اقرار کرنے پر آ جائے وہ ان کی دھمکی سے کیا ڈرے گا, وہ کیا ڈرے گا ان سے. اور کچھ لوگوں نے مل کر اعلان کر دیا اور طاغوت کے گھر میں جا کر طاغوت کو ذلیل کر دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے طاغوت کا بھی نام لے لوں گا, آپ سمجھ جائیں گے ساری بات. طاغوت کے گھر میں جا کر, طاغوت کے محل میں جا کر, طاغوت کے دربار میں جا کر طاغوت کو ذلیل کر دیا. اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی جان بچا کر غار میں چھپ گئے. وقت کے طاغوت کو ذلیل کرنے کے بعد غار میں پناہ لی. توجہ چاہتا ہوں, اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. طاغوت سے لڑ کر غار میں جا رہے ہیں, یہ طاغوت کی مدد کرنے غار میں جا رہے ہیں. یہ اپنا اپنا نصیب, اپنی اپنی بات. اور وہ طاغوت سے لڑ کر طاغوت کو ذلیل کر کر غار میں چلے گئے. پروردگار عالم نے انہیں سلا دیا, پروردگار عالم نے انہیں سلا دیا. اور پھر جب وہ بیدار ہوئے اور وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں, انہیں معلوم ہوا کہ اچھا ہم سو رہے تھے, ہم مرے نہیں تھے. اس کے بعد یہ ساری باتیں ملأ عام میں پھیل گئیں اور پروردگار عالم نے انہیں دوبارہ سلا دیا. مجھے بتائیے کیا یہ سو رہے ہیں یا مر گئے؟ سو رہے ہیں یا مر گئے؟ آپ کہیں گے سو رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کے ذہنوں میں قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں. سو رہے ہیں یا مر گئے؟ مر گئے. مگر قرآن مجید کہہ رہے وہ مرے تھوڑی ہیں, وہ سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی نگاہ میں اگر کوئی طاغوت کے مقابل پر آ جائے تو اسے موت آ بھی جائے تو قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے.
وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ پروردگار انہیں کہہ رہا ہے یہ سو رہے ہیں۔ اور یہی وہ لفظ ہے، میں یہاں جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، یہی وہ لفظ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر اپنے اصحاب کے لیے فرمایا۔ عجیب، انتم نیامون، جب آخری رخصت کے لیے آئے کہ یا ابطال صفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو میرے جاں بازو کیا ہو گیا؟ فرمایا انتم نیامون، تم مرے تھوڑی ہو، تم سو رہے ہو۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پروردگار عالم نے استعمال کیے۔ اصحاب کہف مرے نہیں ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا، سو رہے ہیں۔ اور آج حسین ابن علی کہہ رہے ہیں یہ میرے اصحاب مرے نہیں ہیں، سو رہے ہیں۔ مرے تو وہ ہیں جو ان کے مقابل پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سو رہے ہیں، یہ زندہ ہیں۔ مردہ وہ ہیں کہ جنہیں حقیقت نظر نہیں آتی، مردہ وہ ہیں جو طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کے لیے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں۔ عجیب لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کا انکار کیا، مقابلہ کیا، مقابل پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا لفظ ہے؟ انہم فتیتن، یہ کچھ جوان تھے۔ اچھا کتنے جوان تھے؟ یہ جو جوان سوالات کرتے ہیں کتنے تھے؟ 4 تھے اصحاب کہف، 5واں ان کا جانور تھا، 5 تھے، 6واں جانور تھا، 7 تھے، 8واں جانور تھا۔ کتنے تو، یعنی قرآن مجید کی آیتیں کیسی عجیب آیتیں ہیں، کتنے تو جانوروں سے بھی گر گئے۔ جانور بھی کتنا وفادار کہ بھگانے کے بعد بھی گیا نہیں۔ اور تاریخ اسلام نے لکھ دیا پیغمبر روکتے رہے، وہ بھاگتے رہے، تو جانور اچھا نہیں ہوا؟ ہے یہ کہ انہوں نے بھگایا، جا چلا جا، اور جانور کہہ رہے نہیں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جانور ہوں مگر بے وفا نہیں ہوں۔ کتنے تھے اصحاب کہف؟ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6واں جانور تھا، 7 تھے۔ یہ سوالات ہیں، قرآن مجید نے آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 تھے، 4تھا ان کا جانور تھا۔ وہ سیقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 تھے، 6واں جانور تھا۔ کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے، 8واں جانور تھا۔ بس اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ہی کچھ کہیں گے 4، کچھ کہیں گے 5، کچھ کہیں گے 6۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے تم نے تعداد سے کرنا کیا ہے؟ 6 تھے تو کیا ہو جائے گا، 7 تھے تو کیا ہو جائے گا، اگر کوئی 1 تھا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھو کیا کیا ہے۔ اگر اکیلا بھی تھا کر گزرا تو کافی تھا، اور سب تھے کچھ نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے روک دیا کہ ایسے سوالات نہ کرنا جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جوان آ کر ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خبردار، ایسے سوالات نہ کرو کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سوالات کرو جن کا فائدہ کیا ہے۔ ہاں یہ دیکھو کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کے مقابل پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو نا، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اپنی اس بات میں ان سوالات کے درمیان چھپا رہے ہو۔ اور پھر جو میں جملہ جس کا معنی کرنا چاہ رہا ہوں اسی پر بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا انہم فتیتن، یہ کچھ جوان تھے۔ تاریخ میں دیکھیں اصحاب کہف جوان تھے؟ جی نہیں، اصحاب کہف جوان نہیں تھے، اصحاب کہف بوڑھے تھے یا بڑھاپے کی طرف مائل تھے، ادھیڑ عمر جسے ہم کہتے ہیں، جوان نہیں تھے، مگر قرآن مجید انہیں جوان کہہ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جو بھی طاغوت کے مقابل پر آ جائے، چاہے 90 سال کا بوڑھا ہو،
ہے وہ جوان؟ کتنے ایسے جوان تھے جو کسی قابل نہیں تھے، اور کتنے ایسے بوڑھے تھے جو جوانوں سے بہتر تھے، اور پروردگار عالم نے ان جوانوں کے قصیدے پڑھے ہیں۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں جوان وہ نہیں کہ جو عمر میں جوان ہو، پروردگار عالم کی نگاہ میں جوان وہ ہے جو روح میں جوان ہو۔ ممکن ہے کوئی عمر میں جوان ہو، روح بوڑھی ہو گئی ہو، ممکن ہے کہ کوئی عمر میں سن رسیدہ ہو، روح جوان ہو۔ قرآن مجید نے اسے جوان کہا ہے جس کی روح جوان ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی جوان ہے تو بس علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی جوان ہے، اگر کوئی جوان ہے تو صرف علی ابن ابی طالب، جو بھی اپنے وقت کے طاغوت کے مقابل پر آیا، پروردگار عالم نے اسے جوان کہا۔ اور کیا کہا؟ باقی باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وہ جوان ہے، وہ جوان ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے الہام لینے کے بعد کہنے دیجئے، یہ 90 سالہ بوڑھا جو طاغوت کے مقابل پر آیا، اور اس 90 سالے بوڑھے فقیر نے خود کہا، عجیب خود جملہ ہے شہید کا، کہ میں نے اپنے آپ کو بڑھاپے کے حوالے کیا ہی نہیں ہے۔ جوانو جوان بنو، جوانو جوان مرد بنو، ہمت والے بنو۔ جن کے پاس کربلا ہے ان کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دشمن چاہتا ہے کسی طرح سے کربلا کو لے لیا جائے، کبھی باہر سے آ کر، کبھی اندر سے آ کر کربلا لے لی جائے۔ کربلا لے لو ان سے، کربلا ختم ہو جائے گی ان کے پاس تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ ہمارا سب کچھ کربلا ہے، ہم مر جائیں گے کربلا کی خاطر، ہم تو جی رہے ہیں کربلا کی خاطر۔ ہمارے لیے مرنا بہت آسان ہے، کربلا کی خاطر مرنا بہت آسان ہے، کربلا کے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ ہم جی نہیں سکتے کربلا کے بغیر۔ کربلا بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی مچھلی پانی کے بغیر، ہم کربلا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری وجہ حیات کربلا ہے، وجہ حیات، کہ پوری تاریخ میں جب بھی ہم سوئے کربلا نے بیدار کیا، ہم مر گئے کربلا نے زندہ کیا، اور آج بھی ہمیں کربلا زندگی دے رہی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم پہچانوائیں کہ ہم کربلا والے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں یہ کربلا کیا ہے، یہ کربلا میں ہوا کیا ہے؟ کربلا ایک تھی، کربلا سے پہلے کوئی کربلا نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا نہیں، مگر کربلا کا پیغام جاری رہے گا، یہ پیغام رکنے والا نہیں ہے۔ خدا انہیں موت دے جو کربلا کے پیغام کو روک دینا چاہتے ہیں، کربلا کا پیغام کبھی نہیں روکے گا۔ ہم کربلا کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ختم کر دی میں نے بات۔ حسین ابن علی نے کیسے سجائی ہے کربلا، اتنی منظم تھی کربلا کہ کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا، اتنی منظم، جوانوں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی نے جنگ کے میدان کو بھی منظم رکھا ہوا تھا، منظم۔ جنگ کے میدان میں کون سی نظم، کون سا نظم؟ انسان جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول چکا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں خیال نہیں رہتی ہیں اس کو۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان کو بھی منظم کیا تھا، خیمے لگانے کی ترتیب تھی، اصحاب کے خیمے کہاں لگیں گے، انصار کے خیمے کہاں لگیں گے، گھر والوں کے خیمے کہاں لگیں گے، علی اکبر کا خیمہ کہاں لگے گا، قاسم کا خیمہ کہاں لگے گا، اور تاریخ نے لکھا ہے عباس کا خیمہ کہاں لگے گا،
حسین کا خیمہ کہاں لگے گا؟ یہ لکھا ہے تاریخ نے کہ امام نے ایسے خیموں کو لگایا ہے، پیچھے خندق ہیں، ایسے خیمے لگے ہوئے ہیں، آخر میں امام حسین کا خیمہ ہے، اس سے پہلے سب کے خیمے ہیں۔ سنیں گے، امام حسین سے پہلے حضرت عباس کا خیمہ ہے، اور امام حسین کے بعد زینب کا خیمہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور حسین کے ہوتے ہوئے زینب کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حسین کیا چلے گئے، زینب کس طرح سے زندہ رہ گئی حسین کے بعد، کبھی کوفہ کبھی شام۔ آپ عزت دار لوگ ہیں، اے اہل بیت کی اولاد، اے سیدو، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ لوگ آپ کو کھانا لا کر دیں، خدا نہ کرے آپ پر ایسا موقع آ جائے۔ مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفے کے بازاروں میں کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، اور زینب چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی خبردار کھجوریں نہ کھانا، بچوں کھجوریں نہ کھانا، ہم پر صدقہ حرام ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ کوفے کا بازار تو سر ہو گیا، کوفے کا بازار تو سر ہو گیا۔ اب جو شام کے بازار پہ پہنچے، میں اس کے بارے میں کل تفصیل سے پڑھوں گا، بس ایک دو جملے سن لیجئے۔ شام کے دروازے پر پہنچے ہیں، پھر زینب کو روکا گیا، نہ جانے کتنی بار زینب کو روکا گیا، اور ہر بار یہی کہتے تھے روکو ابھی بازار سجا نہیں ہے، روکو ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ شام کے دروازے پر روک دیا گیا کہ ابھی شام سجا نہیں ہے، اور جب شام سج گیا کہنے لگے زینب کو داخل کرو۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا۔ زینب کہنے لگی ان سروں کو تھوڑا آگے لے جاؤ، کیونکہ تماشائی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کے برعکس کر دیا۔ اسی اثنا میں کسی نے یزید کی بیوی ہند کو جا کر کہا کہ ہند کچھ قیدی آئے ہیں، ہم تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہند نے کہا نہیں، میں تماشا نہ دیکھوں گی، مجھے نہیں معلوم ہند یہ کیوں کہہ رہی ہے، مقتل تو یہاں خاموش ہے، مگر شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ ہند کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، مگر ہند ان کی باتوں میں آ گئی۔ ہند نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اچھا لباس پہن لوں، میری کرسی لے جا کر قیدیوں کے درمیان رکھو، میں بھی آتی ہوں۔ ہند کی کرسی لے کر گئے، قیدیوں کے درمیان رکھ دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہند اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی۔ مقتل نے لکھا زینب نے دور سے ہند کو آتے دیکھا تو ہند کو پہچان لیا، آہستہ سے ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا؟ ام کلثوم نے کہا نہیں بی بی میں نے نہ پہچانا۔ تو ام کلثوم یہ ہماری کنیز ہے، آج شہزادی بن کر آ رہی ہے، ہم قیدی بن کر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر زینب نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا۔ مقتل نے لکھا ہند آئی، کرسی پہ کھڑی ہو گئی، چونکہ زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زینب کی طرف رخ کیا، کہنے لگی من ای البلاد انتم، بی بی یہ بتا دو تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا من بلدت المدینہ، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ مقتل نے لکھا مدینے کا نام آیا۔ ہند کرسی سے زمین پر اتر آئی۔
زینب نے پوچھا بی بی زمین پر کیوں اتر آئی؟ تو ہند کہنے لگی مدینے والوں کے احترام میں۔ ہند مدینے میں تمہارا کون رہتا ہے؟ ہند نے کہا مدینے میں میرے آقا علی کے گھر والے رہتے ہیں، میرے آقا حسین رہتے ہیں، میرے آقا عباس رہتے ہیں، میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بی بی میرے مولا حسین کی خبر ہو تو بتاؤ، میرے آقا عباس کی خبر ہو تو بتاؤ، میری شہزادی زینب کی خبر ہو تو بتاؤ۔ اب تک تو زینب خاموش تھی، ایک مرتبہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، کہا ہند پہچانا نہیں؟ ان سالتی عن الحسین فہذا رأسہ، اگر حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو وہ حسین کا سر، وہ عباس کا سر، وہ علی اکبر کا سر۔ اگر زینب کے بارے میں پوچھ رہی ہو، ان سالتی عن زینب فانا زینب، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ سید سجاد ہے۔ ہند نے چیخ ماری، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد ہند چیختی ہوئی دربار میں چلی۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اسی اثنا میں ہند کی چادر گر گئی۔ ہند کہنے لگی یزید تو نے یہ کیا کر دیا؟ میرے آقا حسین کو مار دیا، میرے آقا عباس کو مار دیا۔ یزید نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ مقتل نے لکھا اپنی ابا اتاری، سیدو برداشت نہ کر پاؤ گے، اپنی ابا اتاری، تمہاری پھوپھی کے نوکرانی کے سر پہ ڈال دی۔ ہند کے سر پہ جیسے ہی ابا آئی تو ہند چلا پڑی، ارے میرے پردے کا اتنا خیال، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ زینب ہے، کہاں زینب، کہاں کوفے شام کا بازار، زینب بیردا، واہ حسین۔ رہا تھا اور زہرا کا جگر بند لیلوں میں گھرا تھا، اور تیروں کا نشانہ تھا محمد کا نواسا، اور گرتے ہوئے مظلوم نے مادر کو پکارا، اب یہ اماں کہ میں گرتا ہوں زمین پہ، اور زہرا کی ندائی کے موجود ہے مادر، ارے پھیلا اے غبا ہے میری گودی میں سما جا، آجا میرے دل میں، میری آغوش میں آجا، افلاک کو گردش ہے زمین کانپ رہی ہے، اور محشر ہے بپار میں قیامت کی گھڑی ہے، زینب در خیمہ
پہ پریشان کھڑی ہے، کس طرح بچائے تجھے کچھ بس نہیں چلتا، آجا میرے دل میں میری آغوش میں آجا، اور رستا میرا خونخوار کہاں روک سکیں گے، ماں کو یہ ستمگار کہاں روک سکیں گے، اور ان ہاتھوں کو ہتھیار کہاں روک سکیں گے، ماں تجھے کو نہ چھوڑے گی کسی حال میں تنہا، آجا میرے دل میں میری آغوش میں آجا، یہ ذکر ابھی تھا کہ لگا تیر گلے پہ، کیوں راہ کہ گرا خاک پر شبیہ پیغمبر، خنجر لیے سینے پہ چڑھا شور ستم گئے، سر کٹ گیا شبیر کا کہتی رہی زہرا، آجا میرے دل پر